الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانے والے کیسے۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکان شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بیوی کو شوہر کے خلاف اکسایا جاتا ہے۔ جب ایک شوہر والی عورت اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو اس کے یعنی کہ لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے خلاف اکساتے ہیں، اپنے شوہر کے خاندان کے خلاف اکساتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس شوہر والی عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر والی ہے اور اس کو شوہر کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اجر کمائے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے بھی صحیح تو میاں بیوی آپس میں ہی طے کر لیں، اس کو حل کر لیں۔ کوئی دونوں طرف سے کوئی اس کی بات مان لے، کوئی اس کی بات مان لے، صلح صفائی ہو جائے اور مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو ایسا پہلے کے لوگ کیا بھی کرتے تھے کہ جب ان کا نکاح ہوتا تھا تو اپنی بیوی کو کہتے تھے پہلے ہی دن سے کہ اگر ہمارے اندر کوئی نااتفاقی پائی بھی گئی تو ہم خود اس کا حل نکالیں گے، نہ کہ کسی تیسرے بندے کو اپنی معاملات بتائیں۔ تو اس طرح سے جو کسی کو مسئلہ ہو، یعنی کہ اگر بیوی کو کوئی مسئلہ ہو شوہر سے تو وہ آپس میں ہی طے کر لیں، اس کو حل کر لیں۔ یعنی کہ کچھ باتیں بیوی کی مان لی جائیں، کچھ باتیں شوہر کی مان لی جائیں اور مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر کوئی عورت صبر نہیں کرتی یا صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا کر سارا حالات واقعات بتا دیتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جتنا سچ ہوتا ہے اتنا ہی نہیں بتایا جاتا، بلکہ اس کو بڑھا چڑھا کر مرچ مسالے لگا کر بتایا جاتا ہے۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے غیبتیں ہوتی ہیں، اس سے تہمتیں لگتی ہیں، اس سے بدگمانیاں آتی ہیں، اس سے جو میاں بیوی کے درمیان راز کی باتیں ہوتی ہیں، پردہ دری ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب ماں باپ اس کو حل بتاتے ہیں کہ تم نے یوں کرنا ہے، تم نے یوں کرنا ہے۔ شوہر کے خلاف اکساتے ہیں، شوہر کے خاندان کے خلاف اس لڑکی کو اکسایا جاتا ہے۔
تم نے شوہر کو یوں مٹھی میں کرنا ہے، ساس کے ساتھ یوں کرنا ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ کرنا ہے، اس کی بہنوں کے ساتھ ایسا رویہ کرنا ہے، اس کے بھائیوں کے ساتھ ایسا رویہ کرنا ہے۔ وہ اپنی طرف سے اپنے جیسے انہوں نے معاشرے میں دیکھا ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، جس طرح کی ان کے پاس معلومات ہوتی ہے وہ ویسے کرتے رہتے ہیں، تو اس سے مزید حالات خراب ہوتے ہیں۔ اور مسئلہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب وہ گھر جاتی ہے تو جیسے اس کے ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ویسے کرتی ہے، تو اس کو اب مزید بالکل ناپسند کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اب اور برا ہوتا ہے، تو وہ ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس طرح سے طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے مسائل کو خود ہی گھر پر میاں بیوی آپس میں طے کر لیں، ان کو حل کر لیں، لوگوں کو بتا کر وہ خود بھی شرمندہ ہوں گے۔ جو ایک شادی شدہ عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتے ہیں تو اس کے متعلق 2 احادیث سماعت فرمائیں۔ راوی ہیں حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، نور مجسم شاہ آدم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ میں نے حدیث کا مفہوم پیش کیا۔ اس کا حوالہ مسند امام احمد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 16 ہے، اور دوسری روایت حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے، اور ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے۔ اس کے لشکر میں ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور لشکر آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے، اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ تو اس طرح سے احادیث آئی ہیں کہ جو میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات کو خراب کرے وہ لعنتی ہے، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، اس کا مفہوم ہے۔ اور یہ بھی بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف اکساتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں، اور یہ شیطان کا طریقہ کار ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو خراب کرتا ہے اور آخر کار ان کے درمیان طلاق کروا دیتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو ظلم ہے کبھی عورت کی طرف سے ہوتا ہے تو کبھی مرد کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی دونوں اطراف سے جاری رہتا ہے۔ مرد کے اوپر ظلم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ان پڑھ ہیں اور وہ قانونی معلومات نہیں رکھتے، تو جب ان کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو نکاح نامے کے اوپر لکھا جا رہا ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں
یا پھر اس طرح کے کئی معاملات ہونے کی صورت میں وہ اتنے تولے سونا دے گا، اتنے مرلے زمین دے گا۔ تو اگر بیوی کو ناراض کیا، جدائی ہوئی تو یہ دینا ہوگا، تو وہ خوشی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو مرد حضرات سوچتے بھی نہیں اور نکاح نامے پر دستخط کر دیتے ہیں۔ جو نکاح نامے کا فارم ہے، اس کی عدالت کے اندر اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ اہمیت ایک بڑے اسٹامپ پیپر کی ہوتی ہے، یعنی کہ نکاح نامے کو بھی عدالت کے اندر جا کر چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی ایک میں بالکل درست سٹوری آپ کو بتاتا ہوں جو کہ میرے جاننے والے کے ساتھ ہوئی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اس کی بیوی تھی، وہ لڑکا اس کو اپنے ماں باپ کے گھر لے کر رہتا تھا۔ تو اب اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر رہوں گی، تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہو۔ تو اب وہ لڑکا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس لڑکی کے گھر رہنے لگا، اس کے ماں باپ کے ساتھ رہنے لگا۔ تو جو میاں بیوی تھے ان کے آپس کی راز کی باتیں، تنہائی کی باتیں بھی اس کی لڑکی کی والدہ پوچھ لیتی تھی۔ تو اس طرح سے مسائل خراب ہوئے، معاملات آگے بڑھے۔ تو انہوں نے اس شوہر کو گھر سے بھگا دیا، اور جو اس کے زمین نکاح نامے پر لکھوائی تھی وہ بھی عدالت کے ذریعے سے اس سے لے لی، اور جو زیورات وغیرہ جو بھی انہوں نے لکھوایا ہوگا وہ بھی لے لیا۔ اب وہ بیچارہ ذلیل ہو رہا ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ تو جو مرد حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نکاح نامے کا فارم اچھی طرح پڑھ لیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر ہی اوپر دستخط کریں۔ اور اگر کسی سے ممکن ہو تو کسی وکیل سے اس کی اہمیت جان لے کہ اس کو عدالت میں کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے، تو پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ایک دستخط کرنے سے اس پر کیا کیا چیزیں لازم آ گئی ہیں۔ اور عورتوں کے اوپر بھی مرد کی طرف سے ظلم ہوتا ہے کہ مرد اسے بلا وجہ مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں یا کسی بھی چیز سے مارتے ہیں یا اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کو اس کا نان و نفقہ خرچہ وغیرہ نہیں دیتے، پریشان کرتے ہیں۔ تو معاملات دونوں طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس کو گھر کے اندر ہی آپس میں طے کر لیا جائے، نہ کہ پورے زمانے کو تماشا دکھایا جائے اور اپنی بے عزتی خود ہی کروائی جائے، کیونکہ آج کے دور کے اندر مخلص لوگوں کی بہت کمی ہے۔ تو تماشا دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں اور آپ کا مسئلہ سننے والے اور اس دل میں درد محسوس کرنے والے اور اس کو حل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے، گناہوں سے بچائے اور بہترین اسلام کے مطابق خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔